عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل معين حتى تسكنه وارتقى أمة متيه فيها قليلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج على محمد خاندان على تحار بے بواسط بلند صلوات اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیں اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے بھی باواز بلند تر اپنی تمام دعائیں جو دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں اور باواز بلند تر صلوات پڑھیں آخری دعا آخری ہماری حجت دوراں آیت اللہ العظمی بقیت اللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی باواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد ایک دفعہ محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے بھی باواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد بس جی ذاکر صاحب آگے میں نے زیادہ دیر نہیں بس 10 سے 12 منٹ کے لیے حاضری اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے پیار کرنے والے میرے بڑے بزرگ کو مجھے کہتے ہیں کہ لازمی پڑھا کرو اور وقت کی اس طرح کی گنجائش اگر نہ پڑھیں تو پھر بعد میں کئی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اب پڑھنا آ گیا تو یہاں پڑھتا نہیں بس اس کے لیے 10 سے 12 منٹ آپ کی زحمتیں میں نے تمام کر دی اجازت ہے جی میں 10 منٹ ماشاءاللہ بابا سے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمارے دل میں مولا علی کی ولایت کو رکھا اس ولایت کو رکھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اللہم لعن منکری ولایت امیر المؤمنین اللہ لعنت کرے ہر اس شخص پہ جو میرے مولا علی کی ولایت کا دشمن ہے تھا یا رہے گا اور ان تمام لوگوں پہ لعنت جن کے لیے رسول خدا نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا جو شخص اس بات پہ راضی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے جو شخص اس بات پہ راضی ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے تو اس کے لیے بس ایک کام کرنا ضروری ہے کہ وہ میرے بھائی علی کی ولایت کو چھوڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد جلدی سے بس 2-4 گفتگو اور میں جتنی دیر پڑھوں گا میں یا قرآن پڑھوں گا یا معصومین کا فرمان پڑھوں گا انشاءاللہ و تعالی تبارک و تعالی میں نے قرآن کی بڑی مشہور آیت پڑھی ہے جو ہماری مسجدوں میں بچے کو یاد ہے یہ پچھلے دنوں میرا اتفاق ہوا قرآن پاک کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت زیادہ مشتاق ہوں اور محتاج دعا ہوں کہ آپ سب دعا کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کبھی نہیں رہے گی میرے مولا نے فرمایا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اسے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں آپ کے لیے کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں بس یہ آیت میں دوران ترجمہ اس آیت پر میں نے غور کیا دوران ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا تھا کہ ترجمے کے دوران اس آیت پہ غور کیا اور دماغ کی اس حصے میں جس حصے کو معرفت آل محمد کہتے ہیں اس حصے میں آل محمد کی طرف سے کچھ معرفت کے جملے حاصل ہوئے میرا دل چاہتا ہے میں وہ نہ دوں ہر بندہ قرآن کی یہ بڑی مشہور ہے صاحب آپ نے غور کرنا ہے بہت زیادہ غور کرنا ہے بہت زیادہ غور میرا انشاءاللہ ایک پیغام ہوگا اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ لوگ توجہ سے سنو گے تو پوری زندگی کی لڑائی ختم ہے اس میں یہ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اس کے بعد ایک اور آیت پڑھوں گا بس 10 منٹ کی گفتگو ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں آپ سے منبر حسین پہ کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں پوری زندگی کی لڑائی ختم ہے پوری زندگی کی لڑائی ختم ہے جو آپس کی لڑائی ہے بس
گفتگو یہ ہے، معیار یہ ہے کہ قرآن ہے، قرآن پہ تو کسی کو شک نہیں، قرآن کا راوی بھی سچا ہے، بھیجنے والا بھی سچا ہے، جس نے سنایا وہ بھی سچا ہے، کسی کو شک نہیں ہے نا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو، کون؟ اے ایمان والو۔ اچھا مجھے بندوں کی سمجھ نہیں آتی، راکر صاحب آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ ذرا توجہ کیجیے گا، مجھے بندوں کی سمجھ نہیں آتی، جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ نماز کے اصول و ضوابط اور شرائط جا کے پڑھو، نماز کے شرائط جا کے پڑھو، کیا گندی جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ نصف صفائی نہ ہو تو تیری نماز نہیں ہوتی۔ کلے جو سمجھ گیا اسے میرا سلام، کلے ایمان کے بغیر تیری نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اب یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان سے خطاب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کس کی زبان سے ہے؟ رسول خدا کی زبان سے۔ اطاعت کرو کس کی؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور رسول کی، واولی الامر منکم۔ اب میرا سوال یہ ہے، ترجمہ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، تین وہ کہتے ہیں۔ میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، ان کا بھی ترجمہ یہی ہے، اولی الامر وہ کہتے ہیں وقت کا حکمران، ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جانشین اولی الامر ہے۔ میں تو میرے نا گلا بیچنا سی مت آکھو کہ اس کو نہیں گل سنان لگا، نہیں وہ نہیں۔ قرآن میں جو باعث غور نکتہ ہے وہ نکتہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت تو اللہ نے دو کہی، تیسری اطاعت کہاں سے آ گئی؟ پریشان جو ہو گئے سامعین گرامی قدر، جو پریشان ہو گئے، اللہ نے قرآن میں دو اطاعتوں کا کہا، تیسری اطاعت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں اور علماء سے تصدیق کر کے میں جملہ ممبر سے کہنے لگا ہوں، قسم و خدا الا باللہ سمت اللہ، میں یہ قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں اطاعتیں ہے ہی دو۔ جو تیسری اطاعت کہے یا کرے میں اس کو صاحب لعنت سمجھتا ہوں کہ اس پہ لعنت جائے، وہ حقدار ہے۔ اطاعتیں دو ہیں، تیسری اطاعت ہی کوئی نہیں، یا اللہ کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے، یا اللہ کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے۔ لفظ ایک ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ لفظ تو ایک تھا، اطیعوا تیسرا اللہ لگا دیتا واو کے بعد، واو نہ لگاتا اللہ کہتا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ نے واو لگائی، جو تھوڑا سا سمجھدار ہے، تھوڑا سا بس زیادہ میں کھوبے والی بحث سے بڑا لگا، تھوڑا جا بس جلدی جو اس آیت میں واو لگی ہے نا، واو، اس واو کو کہتے ہیں عربی میں واو عاطفہ، واو عاطفہ، یعنی جو نسبت اس واو سے پہلے والے لفظ کو ہے نا، وہی نسبت اس کے بعد والے لفظ کو۔ جو سمجھ جائے گا میں اسے سلام کر کے جاؤں گا، یہاں جملہ ضائع ہو گیا، میں یہ موضوع ہی نہیں نمبر سے پڑھوں گا اگر فقیرہ والی میں جملہ ضائع ہو گیا، کہ یعنی واو سے پہلے والے کو جو نسبت ہے وہی واو کے آخر والے کو نسبت ہے، وہی واو سے آخر والے کو نسبت ہے۔ اطاعتیں ہیں دو، قرآن کے مطابق اطاعتیں ہیں دو، تیسری اطاعت ہے ہی نہیں، تیسری اطاعت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو رسول کی، واو لگا کر اللہ نے زمانے کو بتا دیا۔ زمانے والوں یاد رکھنا، اولی الامر کی اطاعت وکھری اطاعت رہی، کوئی علیحدہ اطاعت نہیں، بلکہ وہی اطاعت ہے جو رسول کی اطاعت ہے، جو حکم رسول پہ ہے وہی اولی الامر پہ ہے۔ اب سمجھ آیا؟ اسی لیے تو رسول خدا نے کہا تھا کلنا محمد، تو سمجھ جانا چاہیے جو جب بھی اولی الامر کے مقابلے میں آئے گا اور وہ اولی الامر کے نہیں رسول کے مقابلے میں آئے گا، جو رسول کے مقابلے میں آئے گا وہی تو لعنت کا حقدار۔ اطاعتیں کتنی؟ دو، تیسری اطاعت ہی کوئی نہیں، اطاعت وہی ہے جو رسول کی، وہی ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی۔ اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ جو اطاعت رسول خدا کی ہے وہی اولی الامر کی ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی۔ رسول خدا کی اور اولی الامر کی اطاعت علیحدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہے۔
اور یہی جو واو والا نظام ہوا ہے نا، یہی ایک نظام آیا، ایک بڑی مشہور و معروف آیت ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، یہاں تو وہاں تو دو تھیں، یہاں اللہ نے ایک ولایت بتائی، دوسری ولایت کا ذکر ہی نہیں، دوسری ولایت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یار بندے پریشان ہیں کہ بھئی ہمیں علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، علی سمجھ میں نہیں آتا، اور علی کو سمجھنا ہو تو بہلول بننا پڑتا ہے۔ نہ سمجھے نہیں، سمندر کے کنارے بیٹھ کے بہلول، کس کے؟ سمندر کے کنارے۔ نوجوانوں سے خطاب ہے، نوجوان اگر خاموش رہیں گے تو دکھ لگے گا۔ دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بیٹھ کے جناب بہلول، دریا کے کنارے بیٹھ کے جناب بہلول نے ایک ہاتھ میں کوزہ لیا ہوا، ایسے دریا کا پانی نکالتے ہیں کوزے میں، پھر نکالتے ہیں پھر کوزے میں، کوزہ بھر گیا، لیکن جناب بہلول روانگی سے اسی وقت ایسے ہی دریا سے پانی اٹھاتے ہیں کوزے میں، دریا میں پانی اٹھاتے ہیں کوزے میں۔ وقت کا بادشاہ وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بہلول کو، اس نے کہا پہلو تو میں نے لگتا سی کہ بہلول پاگل ہے، اب مجھے کنفرم ہو گیا بہلول پاگل ہے۔ قسم خدا کی، مومنوں کے دلوں میں اگر ٹھنڈ نہ جائے تو میں نے پاک بی بی کے در پہ سجدہ کیوں کیا؟ جملہ جناب بہلول کا سننا، غور سے جناب بہلول کا جملہ سننا۔ اس نے کہا بہلول ادھر آ، جناب بہلول ان کے پاس گئے، کیا ہے؟ اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بہلول پاگل ہو گیا ہے، تیرا عقل کام نہیں کرتا، سمندر کوزے میں کیسے آئے گا؟ سمندر کوزے میں کیسے آئے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اور اتنا سا تیرا کوزہ ہے، کیسے آئے گا؟ جناب بہلول نے کہا اور پاگلو، یہی تو تمہیں میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا بڑا علی تیری عقل میں کیسے ہے؟ یہی جناب بہلول نے کہا تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی ہے ولایت ہے ایک، ولایت ہے اللہ کی ولایت ہے، کسی اور کی ولایت ہے نہیں، ولایت تو فقط اللہ کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، کہ بے شک تمہارا ولی ہے اللہ، کلمہ حسر لگائے انما، کہ اس کے سوا نہیں ہے، ان کے سوا نہیں ہے، تمہارا ولی ہے اللہ، تمہارا ولی ہے اللہ۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، ولایت ہے اللہ کی، اب اللہ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ جی علی کی ولایت پڑھتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ نے قرآن میں اس آیت میں اپنی ولایت کا بتا کر اور ولایت کو پھر تقسیم کیا، ولایت کو تقسیم کیا، اور یہاں بھی انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اللہ نے کہا اے ایمان والو بس تمہارا ولی ہے اللہ اور اس کا رسول، اور واو وہی ہے جو میں نے واو پہلے بتائی ہے، واو ہے عطفہ، اور اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بندے علی کی ولایت پہ لڑتے ہیں، اور لڑنا چھوڑ دو، قرآن پہ ہی غور کر لو، قرآن پہ متفق ہو جاؤ، لڑائی ختم کر دو، اور یاد رکھو علی کی ولایت علی کی نہیں بلکہ رسول کی ولایت ہے، اور رسول کی ولایت رسول کی نہیں اللہ کی ولایت ہے۔ اب لڑو لڑو، کہو علی کی ولایت کا لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کہو دنیا کو علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر قرآن کی یہ آیت چیخ چیخ کر کہے گی اور علی کی ولایت تو اپنی ہے نہیں، وہ ولایت تو اللہ کی ہے، وہ ولایت تو اللہ کی ہے، اور جو اللہ کی ولایت کا انکار کرے وہ مسلمان کیا، وہ تو سیدھا کافر ہوتا ہے۔ کیا بات، کیا بات! علی کی ولایت بھی اپنی ولایت نہیں، رسول خدا کی ولایت اپنی ولایت نہیں، اسی لیے تو معانی الاخبار میں رسول خدا نے کہا ولایت علی ولایت اللہ است، علی کی ولایت علی کی نہیں اللہ کی ولایت، یہ ولایت۔ اور اولی الامر سے ایک بس آخری جملہ، آخری فضائل کا جملہ تاکہ سیریٹ پڑھ جائیں جی، بس زحمت تمام۔ اولی الامر ہوتا کون ہے؟ وقت کا حکمران نہیں ہوتا، نہ
وقت کا حکمران، اگر وقت کا حکمران اولی الامر ہے تو آج جو عمران خان کے خلاف دھرنے ہیں وہ گناہان کبیرہ میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے تو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، اور تم جو دھرنے نکال رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو، یہ تو اولی الامر کے خلاف ہو گیا۔ اولی الامر ہے کون؟ اولی الامر ہے کون؟ دل سنبھال کے سننا، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اولی الامر وہ ہے جو چاہے تو دن کو رات اور رات کو دن کر دے، جو چاہے دن کو رات، رات کو دن کر دے، جو چاہے مغرب کو مشرق، مشرق کو مغرب کر دے، اور یہاں تک جو چاہے مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دے، اسے اولی نمبر کہتے ہیں۔ اولی نمبر کو عام ایمی چلتے پھرتے کسی وزیر اعظم کا اولی نمبر نام نہیں، اولی نمبر ہم اسے مانتے ہیں۔ اولی نمبر ہوتا بھی محمد جیسا ہے، جیسے محمد بہادر ویسے اولی الامر بہادر۔ اور میں یہاں جملہ کہہ دوں اور آپ کنجوسی نہ کریے گا، اولی الامر جب بھی جہاں بھی جس جگہ میں قدم رکھے، اس قدم رکھے جہاں بھی قدم رکھے اس سے پیچھے نہیں ہٹاتا، آگے جاتا ہے۔ جو پیچھے ہٹائے وہ اولی الامر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی، یہی وجہ ہے، خیبر کا میدان تھا۔ آج ایک خطیب سے آپ جملہ سنوانی، خیبر کی جنگ سنو، دل لگا کر سننا، بیٹا بھتیجا بڑا سمجھ کے سنو۔ آج خیبر کا میدان اگر یہاں نہ آئے تو میں نے پاک بی بی کے در پہ، لاہور والی ملکہ کے در پہ سجدے کیوں کیا؟ خیبر کا میدان یہاں سے نظر نہ آئے، دل کی آنکھوں سے سننا یہاں سے۔ خیبر کا میدان جب 39 دن کی مسلسل جدوجہد اور جنگ کے بعد، نہ ہونے والی جنگ کے بعد، لنگر کھا کھا کے تھک جانے والی فوج نے کہا نا کل 40واں دن ہے، کل 40واں دن ہے، تو رسول خدا نے وہاں کھڑے ہو کر، خیبر میں کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ اسے بھیج جو میرا مددگار ہے، میرا کیا تمام انبیاء کا مددگار ہے۔ علی کے فضائل سن کے چہرے کھل جاتے ہیں، علی کے فضائل سن کے چہرے کھلنے چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے علی کے فضائل میں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ایسے خیبر میں جیسے ہی رسول خدا نے خیبر سے صدا لگائی، میرے مرشد علی وہاں سے خیبر میں آئے، بس میں نہیں پڑھتا کیسے آیا۔ اور جناب سلمان نے جب دیکھا، اللہ نے، رسول خدا نے تو کہا تھا نا جو علی کے آنے کی خبر دے گا، جو علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے زندگی میں جنت کی بشارت دوں گا۔ اب دیکھا سلمان نے، سلمان ہے معرفت کے 10ویں درجے پر، اب سلمان کو پتا ہے جنت بھی میری ہے، بابا جی سلمان کو پتا ہے جنت بھی میری ہے، سلمان کو یہ بھی یقین ہے۔ اگر سلمان کو یقین نہ ہوتا تو سلمان ان کے در پہ آتا ہی کیوں؟ تو پھر کیا جناب سلمان نے مولا علی سے کہا، ہاتھ باندھ کے ایسے دستہ ہاتھ کر کے کہا، یا علی میں نے آپ کی خبر دینی ہے، آپ ہی مجھے بتائیں میں رسول خدا سے کیا پوچھوں؟ مولا علی نے کہا، سلمان جنت کا تو تجھے یقین ہے، رسول خدا سے پوچھنا جو 2000 کلام ہوئی تھی نا معراج کی رات، اس میں سے ایک راز کی بات بتانا۔ اس میں سے ایک راز کی بات بتا، بس یہ موضوع یہی، بس یہاں سے آگے چلو۔ جیسے ہی مولا علی ہے، رسول خدا نے مولا علی کو سینے سے لگایا، علی شکر ہے تم آ گئے، ورنہ یہاں تو ہاں جی۔ اب سامنے بلا تشبیہ سے خیبر کا قلعہ تھا، خیبر کے قلعے میں ایک ہوادان تھا، روشن دان تھا، اس میں انتر بیٹھا تھا۔ کون؟ انتر بیٹھا۔ اب وہ انتر ایسے بیٹھا تھا روشن دان کے سامنے، اور ادھر مرحب تھا پیچھے، ذاکر صاحب جی آپ غور کریں یہ روایت، ایسے بیٹھا تھا، اس کے پیچھے نجومی اور نجومی کے ساتھ بیٹھا تھا مرحب۔ اب نجومی انتر کی شکل کا جائزہ لے کر مرحب کو بتاتا تھا کہ باہر کیا منظر چل رہا ہے۔ اب ایک پہلوان جب آتا تھا نا ایسے میدان میں تو انتر کا چہرہ تھا، مرحب نہیں کہتا تھا، انتر کہتا تھا آؤں، وہ کہتا تم نہ آنا میں جاتا ہوں۔ تو نجومی اس کا چہرہ دیکھتا، انتر کا دیکھ کے کہتا مرحب کو پریشان نہ ہو، مرد آیا ہی نہیں، مرد آیا ہی نہیں، رسول خدا نے کہا تھا نا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، مرد آیا ہی نہیں، مرد آیا ہی نہیں۔
اب جیسے ہی رسول خدا نے علم دیا میرے مرشد علی کے ہاتھ میں، میرے مرشد علی کے ہاتھ میں علم دیا، جملوں پہ غور کیجیے گا، جملوں پہ، جیسے ہی علم ہاتھ میں پکڑا، ایک ہاتھ میں علم میرے مرشد علی غازی کا بابا خیبر کے میدان میں ایسے لہرا لہرا کے چل رہا ہے کہ جیسے ہی خیبر کے میدان میں غازی کے بابے نے پہلا قدم رکھا، خیبر کی تراب نے ابو تراب کی نالین کا بوسہ لیا، خیبر کی تراب نے ابو تراب کی نالین کا بوسہ لیا، ابو تراب کی نالین کا بوسہ لیا۔ ایسے میرے مرشد علی کے ہاتھ میں علم ہے، میرے مرشد علی نے علم کو کیا ہوا کے حوالے، علم کو کیا ہوا کے حوالے، علم کو کیا ہوا کے حوالے۔ غازی کا بابا ایسے چلتا بھی ہے، ایسے چلتا بھی ہے اور انتر کی طرف دیکھتا بھی ہے، انتر کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ مرحب نے دیکھا نجومی کی طرف، کہا کیا منظر چل رہا ہے باہر؟ اور نجومی نے کہا لگتا ہے اب کوئی مرد آیا ہے، اب کوئی مرد آیا ہے۔ مرحب جلدی سے روشندان کی طرف آیا، نجومی بھی آ گیا، مرحب بھی آ گیا، انتر تینوں کھڑے ہیں۔ آخری جملے ہیں، آخری جملے۔ بندہ تائید کے لیے ہاتھ نہ کھڑا کرے گا، قسم سے دکھ لے کے جاؤں گا، میری محنت دیکھ لینا اور علی کے فضائل پڑھ، علی کے فضائل رہا ہو، سننے والے علی کے شیعہ بیٹھے ہیں، جملہ ضائع ہو گیا، دکھ ہی ہے، ارمان ہی ہے، ناراض نہیں ہوں گا۔ ایسے جب تینوں روشندان میں آ گئے نا، تینوں روشندان میں آ گئے، میرے مرشد علی کے ہاتھ میں علم تھا، ایسے علم کو میرے مرشد علی نے ہوا کے حوالے کیا، جیسے ہوا کے حوالے کیا، تینوں دیکھ رہے تھے، ہوا کے حوالے کر کے میرے مرشد علی نے علم کو پکڑا ہاتھ میں اور سامنے رکھا تھا پتھر، میرے مرشد علی نے علم کو پکڑا اور پتھر میں گاڑا، علم کو پکڑا پتھر میں گاڑا، اور نجومی پریشان ہو گیا، مرحب پریشان ہو گیا۔ مرحب نے کہا ہوا کیا ہے بتا تو صحیح؟ نجومی کہتا ہے 16,000 سال بعد، 16,000 سال بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے نا تو اس وقت پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو مرحب، پریشان نہ ہو، جب اس جوان نے پتھر پہ علم رکھا تھا نا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا تھا اور پتھر موم ہو گیا تھا، علم نصب ہو گیا تھا۔ میرے مرشد علی نے ایسے نجومی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا او نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا۔ میرے مرشد علی نے دوبارہ علم کو اکھاڑا، پھر نصب کیا، پھر اکھاڑا، پھر نصب کیا، پھر اکھاڑا، پھر نصب کیا۔ اور میرے مرشد علی نے ایسے دیکھا نجومی کی طرف، اور نجومی پریشان ہو گیا، وہ مرحب کو کہتا ہے وہ میں کیا بتاؤں، وہ جو ستارہ 16,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے وہ اس جوان کی حرکت کے تابع ہے، وہ اس جوان کی حرکت کے تابع ہے، وہ اس جوان کی حرکت کے تابع ہے۔ وہ نجومی کہتا ہے مرحب مجھے یہی لگتا ہے، وہ یہی لگتا ہے یا ستارہ اس کی حرکت کے تابع ہے یا وہ ستارہ اس جوان نے خود بنایا۔ وہ جس کے فضائل لکھنے کے لیے دنیا کے سمندر بھی کم تھے، اس کی بیٹیوں کو بڑا ہی مارا ہے مسلمان۔ کوشش کرنا تو آنسو نکل آئے۔ میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ مولا کا مدح خان سمجھو یا اپنا چھوٹا بھائی سمجھو، نوکر سمجھو، خدا کے لیے اپنی شادیوں کو بھی وہ رنگ دو، تمہاری شادی میں بھی پاک سیدہ آتی ہے، اور وہ انصاف پسند خاندان ہے، تم ان کا غم کرتے ہو اور وہ تمہاری خوشیوں میں بھی نہ آئے، جیسے وہ تمہاری خوشیوں میں آتی ہیں، تم اپنے بیٹے کے سر پہ سہرا باندھتے ہو، انہیں اپنا قبر یاد آ جاتا ہے۔ کوشش کرو، ماحول صحیح کرو، خدا کے لیے پاک سیدہ تم سے راضی ہو جائیں گی۔ اور یہاں بیٹھے رہو، میں دیکھتا تھا چہرے جو یہاں بیٹھ کے روا کرتے تھے، قسم خدا کی وہ چلے گئے، دنیا فانی ہے، چلا جانا ہے، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، یہ عارضی دنیا ہے، کوشش کرو ہر وہ کام کرو جو پاک سیدہ کے دل کی تسکین بن جائے۔ مجلس حسین میں آنے کے لیے وقت درکار ہے، نہ
خدا کے لیے کوشش کیا کرو جب مجلس حسین ہو جلدی آیا کرو. روایت سناؤں اگر خصائص الحسینیہ میں نے روایت نہ پڑھی ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا. تم تو یہاں آ کر بیٹھ کر ہوتے ہو, تمہیں پتا ہے تم کیسے آئے ہو, پتا ہے کیسے آئے ہو. تیرا میرا چوتھا اور پانچواں امام ہر عزادار کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے میرے بابا حسین کی مجلس ہو رہی ہے, آؤ میرے بابا حسین کو پرسا دو, آؤ میرے بابا حسین کو پرسا دو. خدا کے لیے جلدی آیا کرو, کوشش کرو دعا سے نکل آئے, آپ کی اور میری بخشش کا سبب بن جائے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا بس جب ہار گیا نا یزید, جب ہار گیا, جب اس نے کہا سپاہی کو کہا جاؤ سجاد کو دربار میں بلا کر لے جاؤ. تیرا میرا چوتھا امام بلایا, تیرے میرے چوتھے امام کو تھا, پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ جیسے بلایا چوتھے امام کو تھا ساتھ پانچواں امام بھی تھا. دربار میں کھڑے ہیں امام سجاد, گلے میں توق ہے اور ساتھ قید ہے امام باقر علیہ السلام. میں کوشش کر رہا ہوں میں تمہیں سمجھا دوں, اگر میں سمجھا دیا تو مصلی پہ میرے لیے دعا کرو گے, تمہارے رونے کے لیے جملہ کافی ہے. امام باقر علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے, امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق تھا. اور جب یزید نے کہا نا سجاد میں نے تمہیں رہا کر دیا, میں نے تمہیں رہا کر دیا, میں نے تمہیں رہا کر دیا, امام سجاد علیہ السلام نے بتائی کچھ شرائط, کچھ شرائط اس نے مان لی, کچھ شرائط اس نے مان لی, کچھ کی اس نے معذرت کر لی, کچھ مان لی, اور کہا سجاد تیرا توق میں اترواتا ہوں, سجاد تیرا توق میں اترواتا ہوں. اس نے وہاں ایک لوہار کو بلایا, ایک لوہار کو بلایا, دل پہ ہاتھ رکھنا میں روایت سنانے لگا ہوں. لوہار کو بلایا, جیسے ہی دربار میں امام سجاد کا اس نے توق, مجھے نہیں پتا کیسے جدا کیا, جیسے ہی امام سجاد کا توق اتارا نا تو گلے سے خون کی ندیاں بہنی شروع. اور امام سجاد کہتے ہیں باقر بیٹا دیکھ میرا خون کیوں نہیں رکتا, اور باقر دیکھو میرے گوشت میں توق پیوست ہو گیا تھا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, رو لینا رو لینا, کوشش کرنا رو لینا. تمام شہداء کے سر لے کر امام سجاد, تمام شہداء کے سر لے کر امام سجاد آئے زندان میں, آئے زندان میں تمام شہداء کے سر لے کے, پہلا سر امام سجاد نے ہاتھوں میں لیا, ہاتھوں میں لے کر امام سجاد نے کہا یہ میرے بابا حسین کا سر ہے, یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. کسی طرف سے کوئی بی بی آئی, کسی طرف سے کوئی بی بی آئی, اور رونے والوں جملہ یہی کافی ہے, ہر طرف سے بی بی آئی, ماتم کیا, واہ حجابہ کا ماتم کیا, واہ برباد مدینہ کا ماتم کیا, ہر طرف سے ماتم کی صدا. جیسے مولا عباس کا سر آیا تمام بی بی آئی اکٹھی ہو گئی, بیویوں نے ماتم کیا. وہ جب تمام شہداء کے سر آ گئے نا, تمام شہداء کے سر آ گئے, ہر بی بی ماتم کر رہی تھی, فقط دو سر رہ گئے جن کا وارث ہی کوئی نہیں, جن کا وارث ہی کوئی نہیں ہو. فوجی نے کہا وہ کوئی ہے جو ان دو سروں کا وارث ہو. اس وقت بی بی نے کہا میں نے بھائی کا صدقہ دے دیا تھا, وہ میں نے بھائی کا صدقہ دے دیا تھا, وہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں ہم واپس نہیں, وہ رونے والوں وہ سر جناب اولو محمد. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. اور جب قافلہ چلنے لگا نا, آخری جملہ ہے, آخری جملہ ہے, اور جب قافلہ چلنے لگا نا تو امام سجاد نے کہا اماں قافلہ کس طرف سے لے کے جاؤں, کس طرف سے لے کے جاؤں. بی بی زینب نے کہا سجاد بیٹا قافلہ اس طرف سے لے کے جانا, قافلہ اس طرف سے لے کے جانا جس طرف میری بیٹی کی قبر ہے, ہائے ہائے جس طرف میری بیٹی کی قبر ہے, جہاں میری بیٹی کی قبر ہے. تمام قافلہ چلا اور غریبوں والے قبرستان میں قافلہ آیا, ہر بی بی نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا, وہ پاک بی بی کی قبر پہ آ کر بیٹھ گئی, وہ بی بی سکینہ کی قبر پہ آئی, آگے بی بی کسی بی بی نے در رکھے, وہ کسی بی بی نے کچھ رکھا, ہر بی بی نے آگے پرسا دیا. اچانک ہی وہ مولا غازی عباس کے حرم پاک نے آ کر تمام بیبیوں سے کہا وہ بیبیوں خدا کے لیے مجھے تنہا کر دو, وہ میں نے سکینہ سے ایک بات کرنی ہے, وہ میں نے سکینہ سے ایک بات کرنی ہے. وہ تمام بیبیاں پیچھے چلی گئی, وہ تمام بیبیاں پیچھے چلی گئی. وہ اچانک ابا اٹھا کے وہ برقعے کے نیچے سے وہ میری بیوی نے مولا عباس کا سر بی بی سکینہ کی قبر میں رکھا, وہ بی بی کی قبر میں رکھ کے کہا وہ سکینہ وہ تیرا
چچا تو اسے پڑا، وہ تیرا چچا معافی چاہتا ہے، وہ تو لٹ گئی.